ایسے تھوڑا سا۔ خواتین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑا سا سورہ فاتحہ۔ مومنات، آپ سے درخواست ہے کہ اول آخر درود کے ساتھ 1 مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دیجئے۔ ایصال ثواب کے لیے میں نام بعد میں لوں گی۔ پروردگار، اس مجلس کا ثواب، اس فاتحہ کا ثواب، سورہ اخلاص کا ثواب اور اس گریہ کا ثواب، ذکر کا ثواب، بتصدق 4 معصومین ان کی ایصال ثواب کے لیے عطا ہو۔ سید علی رضا عابدی، سید اخلاق حسین، سید محمد حسین رضوی، سید غلام حیدر، سید فخر الدین حیدر، سید غازی الدین حیدر، سید نصیر الدین حیدر، سید بشیر الدین حیدر، شبر اعظمی، ناصر عباس، ناظمہ بیگم، شاہدہ بیگم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، صلوات۔ مومنات، آج کی محفل سجائی گئی ہے محترمہ ڈاکٹر بطول کی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے، اور یہ سالانہ محفل ہے جو اس سے پہلے گلستان جوہر میں منعقد کی جاتی تھی، اور بنیادی مقصد جو اس محفل کا وہ زمینہ سازی برائے ظہور امام عصر، درود بھیجے محمد والے۔ اور آج جیسے آپ نے اس میں بھی دیکھا پوسٹ میں بھی کہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ بھی ہے ایک روایت کے مطابق، اور پھر 25 ذیقعد دہو الارض کی زمین کے بچھائے جانے کی تاریخ بھی ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں جمع ہو گئیں، تو اس مبارک محفل میں یہ تمام ہم ذکر کریں گے۔ اور بہت اہم ترین یہ 1 گھنٹہ ہے جو آپ سب لوگ یہاں تشریف فرما ہے۔ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ مختصر سے وقت میں سب کچھ بیان کروں، اور اللہ کی مدد سے، معصومین کی مدد سے میں آپ کے سامنے شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، صلوات۔ محمد وعلی محمد۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتاب، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے، جس کے حضور ہمیں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اور تمام تر درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے جو بارگاہ حق سے دین حق لے کر آئے اور اس کی حفاظت کا انتظام کیا۔
سرنامہ کلام کے لیے میں نے سورہ الحمد کی 2 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ہدایت کر، ہمیں قائم رکھ صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر۔ اور کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا سیدھا راستہ جن پر تو نے انعام نازل کیا، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب نازل کیا یا جو گمراہ ہوئے۔ آج یہاں انعام یافتہ لوگوں کا تذکرہ ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے 8ویں امام، امام رضا علیہ السلام، ضرور بھیجو۔ امام کے صدقے سے مجھے کچھ اشعار عطا ہوئے تھے جو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ اے ارض توس تو ہے ریاست امام کی، اے ارض توس تو ہے ریاست امام کی، ہے تیرا انقلاب، ہے تیرا انقلاب عنایت امام کی۔ ہمارے پڑوس میں، میرے اور آپ کے پڑوس میں جو ملک ہے ایران، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کتنے سالوں سے وہاں ایک کیفیت ہی مختلف ہے، اس سے پہلے کیفیت ہی مختلف تھی۔ اور میں نے تو اپنے بچپنے میں دیکھا ہے شاہ ایران کا زمانہ اور فرق اور ان سب کی چیزیں دیکھی ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے انقلاب ایران کو ابھرتے ہوئے بھی دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے انقلاب ایران کے خلاف سازشیں بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہیں یقیناً۔ اور آج جب ہم 21ویں صدی میں یہاں کھڑے ہیں، مئی کے مہینے میں 21ویں صدی میں جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ مجھے بیان نہیں کرنے، آپ BBC اور پاکستان اور الجزیرہ اور سب جگہ جا کے دیکھیں کہ حالات کہاں سے کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ اور 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج تک جو زمانے نے کروٹیں لی ہیں، اور جو خون اور کشت کا بازار گرم ہے، اور جس طرح حمایت کھڑی ہے انقلاب ایران کی، اس کے لیے وہ بھی آپ کے سب کے سامنے ہے، وہ سب کے سامنے ہے۔ اور امام کی زندگی، ہمارے 8ویں امام کی زندگی انتہائی شاندار، انتہائی پیچیدہ، انتہائی مشکل حالات، ایسے مشکل حالات کہ امام نے اپنے والد گرامی کو 14 سال قید میں دیکھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، عباسیوں کا زمانہ ہے، ہارون رشید، مامون رشید، دیکھیے عباسی سلطنت 44 حکومتوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ میرے اور آپ کے ملک میں جو بھاولپور ہے نا، یہاں تک عباسیوں کی حکومت تھی، بہت عظیم الشان حکومت تھی۔ لیکن اس حکومت میں جو پیچ و خم تھے کہ ہارون رشید کے 2 بیٹے امین اور مامون، ان میں باہم جنگ ہوئی اور امین کو قتل کر دیا گیا اور مامون پوری حکومت پر قابض ہو گیا۔ مامون بظاہر علم دوست بادشاہ کہلاتا تھا، بظاہر بہت محب اہل بیت کہلاتا تھا، لیکن اس کا مکر و فریب جو ہے وہ بعد میں ظاہر ہوا۔ اس کے مکر و فریب نے یہ چاہا کہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی ساری ہمدردیاں حاصل کر لو، اس لیے اس نے مکاری اور عیاری سے امام کو ولی عہدی پیش کی۔ اور بالکل اسی طرح جس طرح یزید کے کارندے آئے تھے اور یہ کہا تھا کہ بیعت لو ان سے، اگر یہ بیعت نہ کرتے تو ان کا سر قلم کر دو، یہی دھمکی دی تھی مامون کے کارندوں نے جب مامون نے کارندے بھیجے تھے مدینہ امام کو لانے کے لیے۔ یہ 3 صدی ہجری کا آغاز ہے، بالکل آغاز کی بات ہے، اور امام زمانے کے پیچ و خم دیکھ رہے تھے۔ مومنات یاد رکھیے، اہل بیت کے لیے سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ ہر ظالم بادشاہ نئے نئے طریقے استعمال کرتا تھا اہل بیت کو تنگ کرنے کے لیے۔ جو پرانے کرتے تھے نا، جب اس میں ناکام ہو جاتے تھے تو پھر نیا طریقہ استعمال ہوتا تھا کہ اب اس کے ذریعے ان کو زیر کیا جائے۔ امیر شام نے صفین میں کشت و خون کا بازار گرم کر دیا، جنگیں کی، جب اس میں کامیاب نہ ہو سکا تو امام حسن علیہ السلام سے صلح کر لی، اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے نا، اور اس کے بعد کہا یہ صلح نامہ میرے پیروں کے نیچے ہے۔ آپ سیاست دیکھیے ان لوگوں کی، اور ائمہ معصومین کی استقامت دیکھیے، صراط مستقیم پر استقامت، جو تلاوت میں نے آپ پہلے پڑھی تھی۔ امام حسن سے صلح کر لی، اس کے بعد یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا۔ پھر چوتھے امام جو طوق و سلاسل میں گرفتار تھے، ان سے بیعت نہیں مانگی،
کیونکہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ اس وقت ان سے بیعت مانگنا جو ہے وہ ہمارے لیے خطرناک ہے، ان سے بیعت نہیں مانگی۔ پانچویں اور چھٹے امام کو ذرا کھل کے کام کرنے کا موقع ملا تو آپ لوگوں نے مدارس قائم کیے، جامعات قائم کیے، یونیورسٹیز قائم کی، اور علوم اہل بیت کی وہ نشر و اشاعت کی کہ فقہ جعفریہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں سامنے آئی۔ درود بھیجئے محمد۔ تھوڑا سا وقت ملا تھا پانچویں اور چھٹے امام کو، کیونکہ بنی امیہ اور بنی عباس آپس میں جنگ و جدل میں مصروف تھے، ان کی توجہات ائمہ معصومین سے ہٹ گئی تھیں، تو ان معصومین کو جو وقت ملا جس میں انہوں نے قرآن اور اہل بیت اور تمام علوم کی تدوین کی، جس میں علوم الفلکیات بھی تھے، سائنس بھی تھی، ٹیکنالوجی بھی تھی، اس زمانے کی جغرافیہ بھی تھا، تاریخ بھی تھی، عرفانیات بھی تھا، علم کلام بھی تھا، علم تفسیر بھی تھی، علم حدیث بھی تھی، اور ہر علم علم عرفان سب کچھ تھا اس میں، جیوگرافی بھی تھی اس میں، بائیولوجی بھی تھی، کیمسٹری بھی تھی۔ جابر ابن حیان کیمسٹری، بابائے کیمسٹری کہلاتے تھے، تو یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے نا۔ تو آپ کے زمانے میں 4000 شاگرد جو تھے وہ علم حاصل کرتے تھے، ہر مکتبہ فکر سے، کوئی اہل بیت یا تشیع کا اس میں کوئی فرق نہیں تھا، اس میں عیسائی بھی ہوتے تھے، اس میں یہودی بھی ہوتے تھے، اس میں غیر مذہب بھی ہوتے تھے، اس میں مجوسی بھی ہوتے تھے، اس میں دہریے بھی ہوتے تھے جو امام سے بحث کیا کرتے تھے، اور امام ہمیشہ انوائٹ کرتے تھے، دعوت دیتے تھے کہ یہ بحث کرتے ہیں تو ان سے بحث کرو، جبکہ امام کے جو شاگرد ہوتے تھے اور بڑے بڑے قابل لوگ ہوتے تھے وہ اکثر غصے میں آ جاتے تھے۔ آپ دیکھیں اگر آج بھی ہمارے سامنے کوئی بحث کرے، کوئی گستاخی کرے یا کوئی ایسا سوال کرے، ہم ایک وقت کے لیے غصے میں آ جاتے تھے، لیکن میرے چھٹے امام کی کیا بات تھی کہ امام ہمیشہ ان تحمل سے جواب دیا کرتے تھے۔ یہ والی لیگیسی چل رہی تھی تو بادشاہ بڑے خوفزدہ رہے، عباسی بادشاہ بڑے خوفزدہ رہے۔ یاد رکھیے میرے 8ویں امام کو 6 عباسی بادشاہوں کی حکومت کا سامنا کرنا پڑا، 6، میں نام نہیں لوں گی، وقت بہت کم ہے، جلدی آپ کے اذہان عالیہ کو لے کے چل رہی ہوں، ایسے کہ ائمہ معصومین نے کن مصیبتوں کا سامنا کیا ہے، کن مکاریوں کا سامنا کیا ہے، کن عیاریوں کا سامنا کیا ہے، تلوار کا بھی سامنا کیا، تیروں کا بھی سامنا کیا، خون بھی بہایا، اس کے بعد ان کی مکاری، عیاری اور منافقتوں کے مقابلے میں اپنے عقل و ذہانت سے کیسے کیسے شاہکار پیش کیے۔ 7ویں امام کو 14 سال قید میں رکھا ہارون رشید نے، تقیہ کا حکم 7ویں امام نے دیا تھا اس وقت، کہ سروائیول اسی میں تھا کہ آپ لوگ تقیہ کریں، ایسا نہ ہو کہ اگر تقیہ نہیں کریں گے، چن کے عباسی جو خلفاء تھے نا وہ سیدوں کو خون میں نہلاتے تھے، کھوپڑیوں سے کیا کچھ ان کی جمع کر کے رکھتے تھے، ان کے قید خانوں میں سیدوں کی کھوپڑیاں، ان کے کانوں میں ان کے نام و نسب لکھے ہوئے کھوپڑیوں کے انبار ہوتے تھے ان کے ہاں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ایک کتاب کا نام میں آپ کے سامنے ضرور لوں گی، تاریخ شیعان حیدر کرار، اس میں اگر آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے نا، یہ خون کے دریا میں سے تیر کے پہنچا ہے، اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے۔ ہم آپ خوش قسمت ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے یہ ذکر بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے ذکر کا احیاء کر رہے ہیں، ہم ان کے فکر کا احیاء کر رہے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو زندہ کر رہے ہیں، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ بڑے مشکل دور سے ہم گزر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ جب مولا 7ویں امام کو اتنے قید میں رکھا، یاد رکھیے امام رضا علیہ السلام کی 33-34 سال کی زندگی اپنے والد گرامی کی حیات میں گزری ہے، اور آپ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ حکومت کی بھی یہ ساری باتیں دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ علویوں کی بغاوت کا سامنا ہے، سلطنت میں علوی بغاوت کر رہے ہیں کہ حکومت ہمیں دو، کیونکہ کربلا کے بعد بنی امیہ پر تو لعنت ہو گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ عباسیوں نے حکومت جو مانگی تھی وہ اہل بیت کے نام پہ مانگی تھی نا، مگر وہ ان سے بھی زیادہ ظالم، ان سے بھی زیادہ منافق، ان سے بھی زیادہ مکار۔ تو تاریخ رنگین ہے، یہ خون سے، اہل بیت کے خون سے رنگین ہے، ان کی قید کی زنجیروں کی جھنکار سے بھری پڑی ہوئی ہے، ہر قسم کی یہ معاملات ہوئی۔ 9ویں امام کے زمانے 8ویں امام کو ولی عہد بنایا، میں ابھی وہی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح متضاد حالات جو تھے وہ چلتے تھے۔ 9ویں امام کو تو بالکل ہی ایک طرف رکھ دیا، حالانکہ داماد بنا لیا تھا مامون رشید نے اپنا،
اور 10ویں امام کو بھی اسی طرح، 11ویں امام کو بھی اسی طرح، کیونکہ ان کے تخت و تاج کو خطرہ تھا اہل بیت کی عظمت سے، اہل بیت کے علم سے، اہل بیت کی اس محبوبیت سے جو لوگوں کے دلوں میں تھی. تو یہ تو ایسے ظلم و ستم کیا کرتے تھے، ان لوٹ مار، ان کا بازار گرم تھا. بس میں مختصر آپ کے سامنے عرض کروں تو امام کو اس نے، دیکھیے ایک شعر میں نے کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا، عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، دربار پر ہے قرض حکومت امام کی، دربار پر ہے قرض حکومت امام کی. اچھا قرض کس طرح ہے؟ قرض اس طرح ہے کہ اپنے کارندے بھیجے مدینہ سے امام رضا کو لے کر آؤ، ہم اپنا ولی عہد بنائیں گے. پیچھے تو مکاری یہ تھی کہ ان کو ولی عہد بنا کے دنیا کو ہم یہ دکھائیں گے دیکھو ہم کتنے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، دیکھو ہم نے اہل بیت کے جو اس وقت کے نمائندے ہیں، عصر کے امام ہیں، ان کو ہم نے اپنا ولی عہد بنا لیا. اور ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی دکھائیں، ولی عہد بنا کے ان پر عوام کی آمد و رفت کو تنگ کر دیں، عوام ان تک نہ پہنچ سکے. ولی عہد تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات تو ہے نہیں. ویسے جیسے امام کے در پہ لوگ ہر وقت جمع رہتے تھے وہ تو نہیں ہو سکتا تھا نا. جب بغداد سے طوس بلایا، اس کے پیچھے یہ راز بھی تھا کہ میں اپنی نگرانی میں رکھوں، میرے اپنے فوجی ہر طرف نگران رہیں تاکہ امام تک عوام نہ پہنچ سکے. عوام پہنچے گی تو عوام کے قلوب ان کی طرف جو ہیں وہ گرویدہ ہو جائیں گے، ان کے عوام نہ پہنچ سکے. پھر ایک یہ چال بھی تھی کہ دیکھو معصومیت اور مظلومیت یہ بہت کہتے ہیں اور یہ تو دنیا سے دور ہیں، زہد و تقوی ان کا شعار ہے، مگر دیکھو ہم نے ولی عہدی پیش کی تو انہوں نے قبول کر لی، تاج و تخت کے حامل ہو گئے. تو وہ سب کچھ جو تھا وہ نعوذ باللہ وہ سب کہنے کی بات یہ بھی ثابت کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ امام کو اپنے قریب رکھنا اور یہ سارے مقاصد تھے. لیکن امام کی حکمت تو ظاہر ہے الہی حکمت تھی نا. امام کا وہ سارا جو تھا وہ حضور کا عطا فرمایا تھا. فرزند رسول کہلاتے تھے، عالم آل محمد کہلاتے تھے، آپ عالم آل محمد کہلاتے تھے. مدینے سے جب چلے ہیں، میں مصائب کی منزل پر نہیں، مدینے سے جب چلے ہیں اسی عالم میں چلے ہیں جس عالم میں امام حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ کے مکہ اور کربلا کی طرف چلے تھے، روضہ رسول پر گئے تھے اور وہاں سے بشارت ہوئی تھی اور دیکھا تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تمہیں بلا رہا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ کیا انجام ہوگا اس کا. آپ اپنے گھر سے جب رخصت ہوئے تھے مدینے سے مجلس برپا کر کے اور روتے ہوئے اور گریہ کرتے ہوئے، لوگ کہ فرزند رسول آپ تو ولی عہدی کے لیے جا رہے ہیں، آپ کے سر پہ تو تاج رکھا جانے والا ہے، تو آپ رو کیوں رہے؟ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے. علم جفر و جامہ کی نسبت سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ولی عہدی کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی، یہ اس کی ایک چال ہے، یہ اس کی ایک مکاری ہے اور ہم اہل بیت سب جانتے ہیں، ہم یہ سب جانتے ہیں. میرے جد نے مجھے بشارت دے دی ہے، میرے جد نے مجھے بتا دیا ہے کہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، ہمارے سارا خاندان جو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمہیں مکر سے وہاں بلا کے زہر دے کے شہید کرے گا. اس لیے جب مدینے سے نکلے ہیں سب کو آگاہ کر کے نکلے ہیں امام رضا علیہ السلام. سب سے کہا تھا خوش مت ہونا اس بات پر کہ یہ میرے سر پہ تاج رکھے گا، یہ ایسا ہوگا نہیں. اور میری ولی عہدی قبول کرنے کی بھی چند وجوہات ہیں، وہ بھی میں یہاں آپ کے سامنے عرض کروں. سوچیں اگر تو فرش عزا کا قیام تھا، سوچیں اگر تو فرش عزا کا قیام تھا، مامون کے محل میں سیاست امام کی. امام نے اس سے یہ فائدہ اٹھایا، جب ولی عہد ہوئے تو آپ نے باقاعدہ سرکاری طور پر فرش عزا کا قیام کیا. محل میں، عباسیوں کے محل میں چاند نظر آتا تھا محرم کا تو محل کے پردے سیاہ ہو جایا کرتے تھے. امام مجلس منعقد کرتے تھے اور یہ جو نام ہے نا مجلس، یہ بھی امام ہی کا رکھا ہوا ہے. جو آج پوری دنیا میں فرش عزا پھیلا ہوا ہے، یہ امام کا رکھا ہوا نام ہے. اللہم صلی علی.
کبھی آپ خود ذکر فرماتے تھے اور کبھی دور دراز سرزمین سے شاعروں کو اور مرثیہ گو کو اور احادیث بیان کرنے والوں کو بلاتے تھے، فضائل اور مصائب اہل بیت بیان ہوتے تھے اور باقاعدہ امام ان کو انعام دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ دابل خزائی نے جب ایک قصیدہ کہا اور اس میں آخری جو شعر تھا وہ امام زمانہ کے متعلق تھا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اشعار تیرے لبوں پر روح القدس نے جاری کیے ہیں۔ دابل خزائی کا نام تاریخ میں زندہ ہے اسی حوالے سے، اور امام نے انعام و بہت سارے اسے انعام عطا کیے تھے۔ اس طرح اچھا ایک اور اس حوالے سے ہی شعر ہے کہ وہ حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ، حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ، دیکھی مناظروں نے وہ عظمت امام کی۔ اچھا مامون کا ایک طریقہ یہ تھا اپنے آپ کو علم دوست ثابت کرنے کے لیے نا مناظرے بہت کروایا کرتا تھا۔ دور دراز مملکت سے عیسائی، یہودی اور مجوسی اور غیر مذہب ملحد علماء تو ہر زمانے میں ہر قسم کے ہوتے ہیں نا، ان کو بلا کر مناظرے کرواتا تھا۔ اندر سے دل میں یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسا مناظرہ ہو جو نعوذ باللہ امام کو شکست ہو جائے تو میری فتح ہو کہ دیکھو میں کتنا عظیم ہوں۔ لیکن وہ تو ظاہر ہے کہ حجت خدا کے فرزند، حجت خدا کے باپ، ان کو کون شکست دے سکتا ہے۔ مناظروں پر کتابیں موجود ہیں، اگر کبھی آپ جہاں یہاں جمعے کو سٹال لگتا ہے کبھی آپ دیکھیں مناظروں کے نام سے ایک کتاب ہے میرے پاس موجود ہے، اس میں سینکڑوں مناظرے، ہزاروں مناظرے اس حوالے سے ہیں کہ جس میں امام نے اپنے علم سے جو شکست دی ہے مناظرہ کرنے والوں کو۔ اور مامون ہمیشہ اپنا سمو لے کے رہ جاتا تھا، کہ امام کے علم کا کوئی کنارہ نہیں تھا امام کے علم کا۔ اس کے بعد دیکھیے یہ کیا ہے کہ وہ آپ کی دعا سے جب بارش ہوئی آپ کی دعا سے، تو پوری مملکت میں جو تھا وہ شہرا کے تحت پڑا تھا، اور امام نے جو دعا کی تو کیسے بارش ہوئی اور کس طرح۔ جو دشمنوں میں سے ایک دشمن، اس کا نام تھا حمید بن مہران اس کا نام تھا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کو بڑا زوم ہے اس بات پہ کہ آپ کرامات کرتے ہیں اور آپ کی دعا سے بارش ہو گئی، تو یہ تو کوئی کرامت نہ ہوئی۔ تو امام نے فرمایا میں نے دعا کی، اللہ نے بارش برسا دی، میں نے نہ کبھی کرامت کا دعویٰ کیا نہ کچھ کیا۔ کہنے لگا میں اس کرامت کو نہیں مانتا، میں تو جب جانوں کہ جب یہ قالین میں جو شیر ہے یہ نکل کے آئے اور یہ مجھے کھا لے، میں تو جب جانوں کہ آپ صاحب کرامت ہے۔ امام نے فرمایا اچھا اگر تیرا یہ حوصلہ ہے تو میں یہ بھی کر دیتا ہوں۔ امام نے شیروں کو حکم دیا، وہ شیر قالین میں سے نکل کے آئے، حمید بن مہران کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے نگل گئے اور کھا گئے، نگل کر اور شیر کھا گئے۔ مامون تو بے ہوش ہو گیا، برا حال مامون کا۔ امام نے اسے ہوش میں لایا اور اس کے بعد جو تھا شیروں کو حکم دیا کہ واپس چلے جاؤ، اور وہ قالین میں جا کے واپس ہو گئے۔ بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا، بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا، اللہ کو تھی عزیز جو عزت امام کی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب لوگ بعد میں کہنے لگے ہائے فرزند رسول، ان شیروں سے ان کو حکم دیں کہ حمید بن مہران کو اگل دیں، اس کی ہڈیاں بوٹیاں تو اگل دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کی رسیوں کو اگل دیا ہوتا تو ان کو بھی میں حکم دے دیتا کہ وہ ان کو اگل۔ یہ تھی کرامتیں، یہ تھی پوری دنیا دیکھتی تھی، اور مامون کو لرزہ طاری ہوتا تھا کہ ان کی تو کرامت اور ان کی تو عظمت کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، کہاں تک میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ تو اور جو امام پوری وہ نیشاپور اور وہ عطائے حدیث ذہب، وہ نیشاپور اور وہ عطائے حدیث ذہب آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی رویت امام کی۔ نیشاپور میں حدیث ذہب بالکل وقت نہیں ہے، آپ نے سب نے سنی ہوئی ہے۔ آپ نے سلسلہ وار مجھ سے میرے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے ان کے والد نے، ان سے حضور جبریل، اللہ تک لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس نے نجات پائی۔ آپ یہ کہہ کے تھوڑا سا آگے بڑھے، پھر ہماری کا دروازہ پردہ اٹھایا، کہنے لگے بشرطہا و شروطہا،
شرط ہے نبوت، شروط ہے امامت. انا من شروطها، میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں. 24,000 قلمدان حرکت میں آ گئے تھے نیشا پور میں یہ حدیث ذہب لکھنے میں. آج تک آپ ایران جاتے ہیں زیارات پہ تو وہاں کی کتابوں میں تو یہ موجود ہے، حدیث ذہب ہم پڑھتے ہیں. اور اسی سلسلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اگر پڑھ کے کسی دیوانے پہ دم کیا جائے تو اس کے دیوانے کا جنون ختم ہو جاتا ہے. یہ اتنی بڑی وہ جو ہے وہ ہے. صرف علم طب ہی نہ تھا مخصوص آپ سے، صرف علم طب ہی نہ تھا مخصوص آپ سے، معروف کا طریقت امام کی، معروف کرخی کا جو طریقت تھا، جو ان کا عرفان تھا، وہ امام کے جوتے سیدھے کرتے تھے. معروف تھے، امام کے جوتے سیدھے کرتے تھے. اور وہ کہتا، اور تاریخ ہے کہ ضامن آہو کا معجزہ، تاریخ ہے کہ ضامن آہو کا معجزہ، مومن کے بازوؤں پہ ضمانت امام کی. آج بھی ہم امام ضامن باندھتے ہیں. جب امام کی ولی عہدی کا اعلان ہوا، مختصر بیان کر رہی، بڑی عظیم الشان تقریب ہوئی، امام کے نام کے سکے ڈھالے گئے اور امام اور تمام درباری حاضر ہوئے اور سب کچھ ہوئے. تو وہ سکے امام کے نام کے اس زمانے کے مومنین اپنے بازوؤں پر سفر اور حضر میں لے کے جاتے تھے اور ضمانت کے طور پر رکھتے. ایسے سفر تو نہیں تھے جیسے آج کل کے سفر ہیں، پرخطر سفر ہوا کرتے تھے، لیکن مومنین اپنے بازوؤں پر وہ سکے باندھ کے جاتے تھے. اور وہی روایت آج بھی قائم ہے. ہم لوگ بھی جب سفر پہ جاتے ہیں تو امام ضامن باندھتے ہیں نا. یہ امام کے زمانے کی، یہ وہاں کے جب شروع ہوئی ہے جو یہاں تک پہنچی ہے ہمارے لیے. اور مامون نے بنایا گو ان کو ولی عہد، مامون نے بنایا گو ان کو ولی عہد، ہرگز نہ پا سکا کبھی نکھت امام کی. بے شک ولی عہد بنا لیا، لیکن وہ منافقت والے دل میں، منافقت والے حواس سے امام کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا تھا. اور پھر بعد میں جب دیکھا کہ امام کی عظمت یہاں سے وہاں تک پہنچ گئی ہے اور وہ یہ شیر والا معجزہ ہوا، بارش ہوئی، سب کچھ ہوا. ابھی میں مصائب کی منزل پر نہیں، کیونکہ مجھے اپنی تقریر کا اگلا حصہ جو ہے زمینہ سازی پہ بات کرنی ہے. اخیر میں پھر آپ کے سامنے ذکر کروں گی کہ کس طرح مکر و فریب سے امام کو جو ہے وہ انگور میں زہر دے کے شہید کیا گیا تھا. درود بھیجے محمد والے. مومنات، آپ کے لیے یہ بات کوئی راز نہیں کہ ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس انقلاب ایران کو انقلاب مہدی سے ملا دے. ہر طرف یہی دعا ہوتی ہے نا. بظاہر ان آنکھوں کو یہی نظر آ رہا ہے نا کہ اس زمانے کے ظلم و ستم کے مقابلے میں، دجال کے فریب کے مقابلے میں، اس ویسٹرن کیپٹلزم کے مقابلے میں، اس دنیا میں مشینوں کی حکومت کے مقابلے میں، پانی بھی مسخر ہے، ہوا بھی ہے مسخر، کیا ہو جو نگاہ فلک پیر بدل جائے. دیکھا ہے ملکوت یہ افرنگ نے جو خواب، ممکن ہے کہ اس خواب کی تعبیر بدل جائے. تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. یہ تو علامہ اقبال کہہ گئے ہیں نا، میرا تو نہیں ہے یہ، انہوں نے ہی کہا تھا یہ. تو اب یہ دیکھیں آپ، کرۂ ارض کی تقدیر تہران کے ساتھ کیسے منسوب ہے. امام کی ریاست ہے نا، جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اے ارض تو ہے ریاست امام کی، ہے تیرا انقلاب عنایت امام کی. یہ انقلاب جو ہے یہ انقلاب مہدی تک ہم کو لے کے جائے گا. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ بہت مختصر آپ کے سامنے کہ امام کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن حکیم کی آیات ہمارے سامنے موجود ہیں. 3 طرح کی آیات ہیں قرآن میں. ایک وہ ہیں جو بالکل واضح طور پہ امام کی حکومت کی بشارت دیتی ہیں. ایک وہ ہیں کہ جن میں اشارتاً ان کا مصداق امام ہیں. اور تیسری وہ ہیں کہ جب آپ ظہور فرمائیں گے تو وہ تلاوت کی جائیں گی. پہلی آیت کے جو قرآن کی ہے وہ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. اور ہم نے تو ارادہ کر لیا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 5، کہ ہم زمین پر جن لوگوں کو کمزور کر دیا گیا ہے ہم ان کو زمین کے وارث بنائیں. وعدہ ہے اللہ کا. ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. میں اور آپ انتظار میں ہیں نا، ابھی تک تو ایسا ہوا نہیں ہے. ابھی تک تو کمزوری کیا جا. اب میرے مولا سے صاحب منبر سلونی سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تھی تو آپ نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا تھا، خدا کی قسم ہم ہیں وہ مستضعفین
جن کو کمزور کر دیا گیا، جن کو ہر زمانے میں کمزور کیا گیا، اور لیکن اللہ کا وعدہ ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ، ہم نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم زمین کا وارث اپنے صالح بندوں کو بنائیں گے۔ اس کے علاوہ اس حوالے سے اور بھی آیات ہیں، اور سورہ اس کی آیت ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، وَكَتَبْنَا فِي الذِّكْرِ بَعْدَ الزَّبُورِ، ہم نے ذکر میں زبور کے بعد لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث تو ہمارے صالح بندے ہوں گے۔ تو وہ کب ہوں گے، کون ہوں گے؟ ابھی تک تو ہوئے نہیں، یہ ہے نا وعدہ الہی۔ اس کے علاوہ وہ کہ سورہ ملک کی جو آخری آیات ہیں کہ غور کرو اگر تمہارا پانی زمین کے اندر چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پانی کو نکال کر لائے گا، یہ امام کی طرف اشارہ ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، یہ غیب امام کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس دن جس دن تیرے رب کی بعض آیت آئے گی، واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس کے بعد بہت ساری آیات ایسی جن میں اشارہ ہے، اور وہ آیات وہ جو حضور کے ظہور کے بعد پڑھی جائیں گی، اس میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81، وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا، اور باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 186، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے بقیت اللہ بہترین ہے اگر تم مومنین ہو تو۔ 3 طرح کی آیات تو قرآن میں نے آپ کے سامنے بتا دی۔ اس کے علاوہ 66 آیات ہیں قرآن میں جس میں امام کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ذکر ہے، 66۔ 156 اور احادیث جو ہیں صحیح احادیث ان کا ذکر ہے۔ امہات المومنین نے حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ، انہوں نے ذکر کیا ہے، اور کتابیں 500 احادیث اہل سنت نے جمع کی ہیں۔ میں گن کے آئی ہوں سب یہ چیزیں، اور اہل تشیع کی کتابیں اتنی ہیں کہ جلدیں کی جلدیں جو ہیں وہ سامنے، جن میں چند کتابوں کا آپ کے سامنے پہ نام پیش کرتی ہوں کہ ایک تو ہے عصر ظہور، علی القرانی کی کتاب ہے عصر ظہور، پتہ نہیں آپ کی نظروں سے، اس میں دنیا کے مختلف ممالک کے حالات ظہور کے حوالے سے دیے ہیں۔ ایک ہے جمال منتظر، جمال منتظر جو کتاب ہے اس میں 800 ساڑھے 800 کے قریب احادیث ہیں امام کے حوالے سے۔ تمام ائمہ معصومین نے اپنی اپنی حیات طیبہ میں آخری امام کا ذکر کیا ہے، تمام ائمہ معصومین نے، جس میں جب بی بی پہ دروازہ گرایا گیا اس وقت بی بی نے امام کو آواز دی تھی، کربلا میں امام کو آواز دی گئی، غدیر میں امام کی بیعت لی گئی تھی، دربار یزید میں میرے چوتھے امام نے امام کا ذکر کیا تھا، آخری امام کا ذکر کیا تھا۔ چھٹے امام کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ آپ گریہ کیا کرتے تھے، ایک روایت ہے کہ آپ اتنا گریہ کرتے تھے، روتے تھے۔ جب انہوں نے اصحاب نے پوچھا فرزند رسول کس بنا پہ گریہ کرتے ہیں، تو کہا کہ تمہیں نہیں پتا، ہمارا قائم جب ظہور کرے گا میں اس وقت کے لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ صلی علی محمد۔ غیبت اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، جب امام ظہور فرمائیں گے نا وہ راز اس وقت کھلے گا۔ اچھا، مسلمانوں میں امام مہدی پہ تو اتفاق ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے۔ اچھا، نہ صرف مسلمان، دنیا کے ہر قوم جو ہے ایک مسلح کا انتظار کر رہی ہے، ہر قوم ایک ریفارمر کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت عیسائی تو حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں نا، باقی جن سے ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، سب جو ہیں وہ کسی نہ کسی ریفارمر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اچھا، اس حوالے سے اتنی انفارمیشن اور معلومات ہے، لیکن یاد رکھیے اہل بیت کے مکتب کا جنہوں نے دامن تھاما ہوا ہے ان کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، انہیں دجالی فتنے کے قبضے میں نہیں آنا ہے۔ دجل کا مطلب ہے فریب، دھوکہ، ملمہ، میک اپ، کاسمیٹکس، یہی مطلب ہے نا دجال کا۔ آج کی دنیا تو بھری ہوئی ہے اس سے، آج کا دجال تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سامنے۔ اچھا، دجال کے متعلق قرآن میں یہ لفظ نہیں ہے، لیکن قرآن کی سورہ کہف کے حوالے سے حدیث مستند ہے کہ سورہ کہف کی شب جمعہ یا روز جمعہ تلاوت کرو تو تم دجال کے فتنے سے پناہ میں آ جاؤ گے۔
ہم کرتے ہیں نا تلاوت سورہ کہف کی، وہ کس لیے؟ سورہ کہف میں جو 4 قصے ہیں وہ دجال کے فریب سے ہمیں بچاتے ہیں۔ مختصر آپ کے سامنے، پہلا قصہ ہے دین کی آزمائش، جس میں اصحاب کہف جو تھے وہ اس کافر بادشاہ سے بھاگ کے چلے گئے تھے۔ دین کی آزمائش آپ کو یاد دلائے گی سورہ کہف کہ یہ جب دین کی آزمائش ہو تو آپ نے بتوں کے سامنے سر نہیں جھکانا، چاہے گھر چھوڑ کے آپ کو اصحاب کہف کی طرح غار میں جا کے بیٹھنا پڑے۔ دوسرا قصہ ہے 2 باغوں کے مالک والا قصہ، وہ ہے مال کی آزمائش۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے آج کے زمانے میں دجال کا سب سے بڑا فتنہ ہی مال ہے۔ مال ہے نا فتنہ۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، میں مفہوم بیان کر رہی ہوں حدیث کا، مجھے اپنی قوم سے شرک کا خوف نہیں، مجھے یہ خوف ہے کہ یہ مال کے فتنے میں مبتلا ہوں گے، اور وہ ہو گئے، ہے نا؟ مال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہے نہیں۔ 2 باغوں کے مالک کا جو کہانی سورہ کہف میں ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ فتنہ مال ہے، دجال اس کی چمک دمک دکھائے گا، جس سے بچ کے رہنا۔ تیسرا جو ہے وہ علم کا فتنہ، علم کی بہت آج کل بھائی ویسٹرن یونیورسٹیز کا جو علم ہے، آپ تو جاہل ہیں اس کے مقابلے میں، آپ کو تو کچھ نہیں پتا جب تک ان کی یونیورسٹی سے ڈگری نہیں لے کے آئیں گے۔ موسیٰ اور خضر کے واقعات سے یہ بتایا یہی علم نہیں ہے جو سامنے ہے، بہت سارا علم ایسا ہے جو ابھی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو پیچھے ہے، جو کھلا ہی نہیں ہے۔ یاد رکھو وہ کھلے گا جب ہمارا قائم آئے گا۔ چوتھا جناب ذوالقرنین کا جو قصہ ہے، اس میں ذوالقرنین کو بادل کی سواری عطا کی گئی ہے۔ ذوالقرنین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ سیاروں میں، گیلیکسیز میں پتہ نہیں کہاں کہاں ہے۔ ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا ثم اتبع سببا، وہ یہاں گیا، وہ وہاں گیا، اس نے ایسی قوم پر گیا جو بات بھی نہیں سمجھتے تھے، ایسی قوم پر گیا کہ جن کے اوپر سورج ہر وقت چمکتا تھا، اور پھر اس نے سدے وہ بنائی، دیوار بنائی، اور وہ کیا بنائی۔ یہ ساری باتیں جب دجال یہ کہے گا کہ میں تو سیاروں پہ جاتا ہوں، تو ہم کہیں گے چل ہٹ، تیری کیا حیثیت ہے، ہمیں تو پتہ ہے ذوالقرنین تو جاتا آتا تھا، ہمارے لیے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، ہم تو سورہ کہف کو ازبر کیے ہوئے ہیں، ہم تو سورہ کہف کے انوار سے اپنے آپ کو منور کیے ہوئے ہیں، ہم تیرے فتنے میں نہیں آئیں گے۔ دیکھیے کتنا وقت گزر گیا، ابھی میں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا۔ امام کی جو صفات ہیں، آپ جب ظہور فرمائیں گے 40 سال کی عمر کے مطابق حسین و جمیل ہوں گے۔ اچھا، ہمارے برادران اہل سنت میں مانتے وہ ضرور ہیں، مگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پیدا ہوں گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ 1250 سال سے غیبت میں ہیں، غیبت صغرا ہو گئی، غیبت کبرا ہو گئی۔ غیبت صغرا میں 4 نوابین اربعہ تھے، ابو عمرو بن عثمان بن سعید عمری، ابو عمرو بن عثمان بن سعید، ابو جعفر بن ابو عمرو بن سعید بن عمری، حسین بن الروح جن کے نام پہ آپ وہ لکھتے ہیں، عریضہ لکھتے ہیں نا حسین بن الروح کے نام پہ، قاسم بن حسین بن روح، اور آخر میں جو ہیں وہ ابو الحسن سمری۔ ابو الحسن سمری، یہ 4 نوابین کے میں نے نام آپ کے سامنے لیے، یہ وہ لوگ تھے جو غیبت صغرا کے 70 سالوں کے دوران امام کے احکامات مومنین تک پہنچاتے تھے۔ امام کی توقی کہتے ہیں اس کو، اس خط کو جو امام اپنے مومنین کے لے کے 70 سال تک یہ پہنچاتے رہے۔ 70 سال کے بعد سمری کو یہ حکم ہوا، توقی ملی امام کی کہ تمہاری وفات میں 6 دن رہ گئے ہیں، 6 دن بعد تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اور اپنے بعد کسی نائب کو مقرر مت کرنا، کیونکہ اب غیبت کبرا واقعہ ہونے والی ہے، اب ظہور طویل عرصے کے بعد ہوگا، جب دنیا ظلم سے بھر جائے گی، جب دل سخت ہو جائیں گے، اور اس دوران مومنین سے کہو کہ وہ ہمارے راویان حدیث سے رابطہ کریں۔ تو ہم اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارے پاس اجتہاد کا محکمہ ہے، ہمارے پاس مجتہدین کا محکمہ ہے، ہمارے پاس مراجع کرام کا محکمہ ہے، جو 50 سال کی زندگیاں گزار کے اتنا علم حاصل کر کے آتے ہیں، اور آپ ایک سوال لکھیں sistani.com پہ، اور وہ آپ کے سوال کا جواب کسی بھی شرعی مسئلے پہ، فقہی مسئلے پہ فوراً جو ہے وہ آپ کو جواب آ جاتا ہے۔ اس میں ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، ہمارا تو بڑا منظم نظام ہے۔ اور یاد رکھیے، غیبت سے آشنا کرنے کے لیے ائمہ معصومین نے شروع ہی سے کام شروع کر دیا تھا۔ امام باقر علیہ السلام، درود بھیجے محمد۔
اپنے زمانے میں اپنے ایک قابل پڑھے لکھے صحابی ابان بن تغلب نام ہے تاریخ میں ان کا، ابان بن تغلب سے یہ کہا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مسجد میں بیٹھ کے فتوے دو، حالانکہ امام موجود ہیں، خود موجود ہیں، لیکن نہیں، ابان کو اس لیے کہ لوگ غیبت سے آشنا ہو جائیں، یوز ٹو ہو جائیں، لوگوں کو یہ بھی پتا چلے ایک وقت ایسا آئے گا جب امام نظروں کے سامنے نہیں ہوں گے، ہم کس سے رجوع کریں؟ ابان بن تغلب کو امام نے حکم دیا تھا تم مسجد میں بیٹھو، مدینے کی مسجد میں، اور خود وہ دو فتوے دو۔ اسی طرح پانچویں چھٹے ساتویں سب ائمہ معصومین نے اپنے اپنے مصاحبین کو جو تھا عادی کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ہشام بہت قابل تھے، ان کو حکم تھا کہ آپ دو۔ آٹھویں امام کے زمانے میں ایک شخص آیا، مولا میں بہت دور رہتا ہوں، میں آپ تک پہنچ نہیں سکتا، آپ نے فرمایا اس مسجد میں فلاں میرا صحابی بیٹھتا ہے، اس سے فتویٰ لو۔ تو غیبت سے مومنین کو آشنا کیا جاتا رہا ان تمام دنوں میں، اور جب 255 ہجری میں امام کی ولادت ہوتی ہے، میں بالکل تفصیل میں جا نہیں سکتی ہوں، 5 سال کی عمر میں امام جب اپنے والد گرامی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے، اس وقت دنیا نے دیکھا، ورنہ عباسیوں نے تو ساری کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح حسن عسکری کی اولاد نہ ہو سکے۔ وہ بھی انتہائی حسین و جمیل واقعہ ہے کہ کس طرح بی بی نرجس خاتون قیصر روم کی پوتی شمعون کی خاندان سے خواب میں آ کے کس طرح ختمی مرتبت اور مولا علی نے ان کا نکاح پڑھایا تھا امام حسن عسکری علیہ السلام نے۔ انتہائی خوبصورت واقعہ اور میرا پسندیدہ ہے، مگر میرے پاس وقت نہیں میں آپ کے سامنے بیان کروں، مگر یہ دیکھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور اللہ تعالیٰ کا جو تاریخ کے اوراق کو درست کرنا ہے نا، یہ دیکھیں آپ۔ اور کرسچن خاندان سے آئی تھی اور شہزادی سیدہ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا خواب میں، اور کس طرح وہ ایک بردہ فروش جو تھا سلمان، اس کے ذریعے امام علی نقی علیہ السلام نے ان کو بلایا تھا، وہاں سے 220 دینار ایک زرد تھیلی میں دے کے وہاں سے خریدوا کے لے کر آیا تھا۔ بڑی خوبصورت واقعہ، آپ کتابوں میں ضرور پڑھیے گا اس کو۔ اس کے بعد جب نیمہ شعبان کی صبح ہونے لگی تو رات کو امام عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون سے کہا کہ پھوپھی جان آج آپ ادھر ہی قیام کیجئے گا کہ صبح حجت خدا کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو بی بی حکیمہ خاتون نے کہا میں تو نرجس خاتون میں کوئی حمل کے آثار نہیں دیکھتی۔ آپ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، اور پھر وہ خوبصورت واقعہ کہ وہ تہجد کے لیے اٹھی، نماز پڑھی، انہوں نے بھی نماز پڑھی، بی بی نرجس خاتون نے بھی نماز پڑھی، کچھ آثار نہیں تھے، کچھ نہیں تھا، یکایک ایک نورانی پردہ حائل ہوا بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کے درمیان میں، اور اس کے بعد جو تھا وہ حجت خدا اس دنیا میں تشریف لائے۔ دیکھا ایک چاند سا بچہ ہے سجدے میں پڑا ہوا ہے، اوپر آسمان کی طرف انگلی ہے، اور جہا الحق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور اس کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام نے روح القدس کے حوالے کیا اس بچے کو، روح القدس اس بچے کو عالم قدس میں لے جاتے رہے، وہاں ان کی تربیت ہوتی رہی۔ بی بی حکیمہ خاتون کہتی ہیں کہ میں نے جب 1 مہینے کے بعد دیکھا تو وہ بچہ اتنا بڑا ہو چکا تھا، تو میں نے کہا کہ یہ کیا معجزہ، فرمایا امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہ یہ ہمارے بچے اسی طرح بڑھتے ہیں، یہاں تک کہ 5 سال کی عمر میں جب ملعون نے امام حسن عسکری علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا تو ان کے بھائی جعفر نے آ کے نماز جنازہ پڑھانی چاہی، تو پردہ ہٹا ہے خیمے کا، گھر کا، اور ایک چاند سا بچہ 5 سال کا حاضر سامنے آیا اور کہا چچا ہٹیے، امام کی نماز امام ہی پڑھا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا نے دیکھا کہ یہ تو ان کا بیٹا موجود ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ ہم نے تو ہر پوری کوشش کر لی تھی کہ کسی طرح کسی عورت کے قریب نہ جائیں، کوئی گھر میں کچھ نہ ہو سکے، ہر وقت جاسوس لگے رہتے تھے، ہر وقت پہرے رہتے تھے، دھاوا بولا جاتا تھا، حملے کیے جاتے تھے۔ اللہ کا جو کام ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے نا۔ ہم بھی آج بھی دیکھیں ہمارے انتظار کی کیفیت جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اللہ کے وعدے پہ بھروسہ ہے، حضور کی حدیث پہ بھروسہ ہے، قرآن کی آیات پہ بھروسہ ہے، اور یہ پوری دنیا جو ہے یہ اس وقت اب یہ شعور کی منزلوں پر پہنچ چکی ہے، یہ بچپن سے گزر کے جوانی سے گزر کے اب یہ ابھی رشد کی منزل پر آ گئی ہے پوری دنیا۔ یہ آپ دیکھیے دنیا کے آغاز سے آپ اگر 10,000 12,000 15,000 سال کی اگر آپ دیکھیں تو جو بچپنا تھا، جو جوانی تھی، اب ہے رشد کا زمانہ۔ اب پوری دنیا عدالت کے انتظار میں ہے، اور عدالت مہدی کے انتظار میں ہے، عدالت مہدی کے انتظار میں۔
تمام ائمہ معصومین نے امام کے حوالے سے اپنی تشویق کا اظہار کیا ہے، اپنے شوق کا اظہار کیا ہے. اور یہ بھی نہج البلاغہ میں بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی طاؤوس اہل بیت. اور کیا کیا آپ کے القاب ہیں. آپ کے القاب ہیں المنتظر، آپ کا المہدی، الحجت اور خلف صالح، یہ آپ کے القاب ہیں. اور اس کے حجت القائم. اور یہ سنت بھی امام رضا علیہ السلام کی ہے کہ جب دابل خزائی نے قصیدہ کیا پڑھا اور آخری امام کا ذکر کیا تو امام کھڑے ہو گئے. 8ویں امام کھڑے ہو گئے، اپنے امامے کے اوپر ہاتھ رکھا اور سر جھکایا. آج تک مومنین جب ہم قائم کا نام سنتے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اپنا جب زیارت بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم ایسے ہی کر کے پڑھتے ہیں نا. تو یہ ان کی وہ ہے. اور اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کے اچھا یہاں مجھے ایک بہت اہم بات عرض کرنی ہے. ظہور کی جو علامات ہیں نا 8 ہیں. علامات قریبیہ، علامات بعیدیہ، علامات خاصہ، علامات عامہ، علامات حتمیہ، علامات غیر حتمیہ. اور یہ جو علامات ہیں، اچھا علامات اور ہیں، زمانے کے حالات اور ہیں، ان کو مکس نہیں کرنا چاہیے. اچھا کچھ علامات ظالم بادشاہوں نے گھڑی ہوئی ہیں، ان پہ بھی نظر رکھنا ضروری ہے. آپ دیکھیں نا تاریخ میں بادشاہوں کے ہاتھوں بکے ہوئے قلم زیادہ ملیں گے آپ کو، صالح قلم کم ملیں گے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ہمیں علم صرف اہل بیت سے لینا ہے، ہمیں علم صرف مراجع سے لینا ہے، ہمیں علم صرف مجتہدین سے لینا ہے، ہمیں علم بہت چھانٹ پھٹک کر لینا ہے، ہر بات پہ یقین نہیں کرنا ہے. آج کل تو طوفان برپا ہے، آپ یوٹیوب پہ جائیں، ہر جگہ جائیں، ہر قسم کی آپ کو مل رہی ہیں چیزیں گمراہ کرنے کے لیے، وہ کرنے. لیکن آپ کو بہت ہوشیار رہنا ہے. ایک بات اور میں عرض کروں، بس آخری لمحات ہیں، کہ یہ جو آج کل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ ہے نا، امام جب تشریف لائیں گے، امام کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کی ہوگی. یہ ساری چیزیں نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی. ان کی ٹیکنالوجی کے سامنے یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا. مومنین مومنات کا، خاص طور سے نوجوانوں کا یہ فرض ہے کہ اپنے آپ کو مسلح رکھیں. اسلحہ، آپ کا اسلحہ عقل و دانش ہے، آپ کا اسلحہ علم و معلومات ہے، آپ کا اسلحہ صحت و تندرستی ہے، آپ کا اسلحہ آمادگی و انتظار ہے، آپ کا اسلحہ بچوں کی تربیت ہے، آپ کا اسلحہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر دشمنوں کی چھاپ نہ پڑنے دیں، پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونے دیں، مروب نہ ہو، چمک دمک سے مروب نہ ہو. ویسٹرن کیپٹلزم کے جتنے ہتھ کنڈے ہیں ان کو کاٹ کے پھینک دیں. اب ایک جملہ میں بولتی ہوں، پتہ نہیں آپ اتفاق کریں گے یا نہیں کریں گے، خاص طور سے ہمارے ملک پر جو پاکستان بہت اہم ہے. یہ یاد رکھیے گا کہ جو کچھ بھی ہمارے آپ کے سامنے ہو رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہاں غربت کا پردہ ڈالا ہوا ہے. اس جملے پہ غور کیجئے گا، یہ آج کا تحفہ لے کے جائیے گا. یہ مجھ ناچیز کے دماغ کی ایک مجھے عطا ہوئے یہ جملہ. غربت کا پردہ ڈالا ہوا ہے، لیکن ہمارے لوگ انتہائی بیدار ہیں، انتہائی ریزیلینس ہمارے اندر ہے. آپ یہ دیکھیں پچھلے 35-40 سال سے اہالیان کراچی کس مصیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، کس مصیبت میں، قتل و خون بھی دیکھ رہے ہیں، لاشیں بھی اٹھا رہے ہیں. میں خود اپنے بیٹے کی لاش اب زخمی حالت میں اٹھا کے اسپتال لے کے گئی ہوں. بھوک سے بے چین ہیں، بے قرار ہیں لوگ، کھانے پینے کو نہیں ہے. مختصر سا ایک چھوٹا سا رفائی ادارہ چلاتی ہوں میں، بالکل چھوٹا سا، اس میں کچھ بھی آپ کوئی حیثیت نہیں ہے، مگر جو لوگ میرے پاس آتے ہیں مجھے اپنے سے شرمندگی ہونے لگتی ہے. جتنے ضرورت مند آتے ہیں، مگر آپ دیکھیے کھڑے ہیں نا میدان میں، یہ علاقہ بہت اہم ہے. یہ علاقہ خراسان کا علاقہ ہے. یہ خراسان، یہ افغانستان، یہ ایران اور ویسٹرن جو انڈیا ہے، ویسٹرن انڈیا، یہ 75 سال پہلے پاکستان بنا ہے. اس سے پہلے تو یہ پورا علاقہ تھا نا. ہم تو 1250 سال سے انتظار کر رہے ہیں امام کا. یہ کوئی آج کی بات تھوڑی ہے. صدیاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تو اس حوالے سے یہ خطہ بہت اہم اور بہت
اس سے جو وہ نشانیاں ہیں نا کہ کالے جھنڈے یہاں سے کالے جھنڈے اٹھیں گے اور پھر وہ جا کے وہاں پہ غزہ میں اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پہ فتح عطا کرے گا، ان میں مومنین ہوں گے۔ اچھا تعداد کے حوالے سے جو ہے نا لوگ بڑا ڈرتے ہیں، 313 تعداد ہوگی امام کے ساتھیوں کی، لیکن وہ 313 وہ لوگ ہوں گے کہ اگر اس زمین کے 313 حصے کر دیے جائیں تو ان میں سے ہر شخص اتنا قابل ہوگا کہ وہ سیاسی طور سے، معاشی طور سے، انتظامی طور سے، علمی طور سے، سماجی طور سے اس پر حکومت کر سکے، قرآن اور اہل بیت کی نور کی روشنی میں اتنا قابل ہوگا۔ اس لیے تو ابھی تک جمع نہیں ہو رہے ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں نا 313۔ اچھا اس میں 50 عورتیں بھی ہوں گی، آپ لوگ مایوس نہ ہو، عورتیں بھی ہوں گی اس میں، امام کی فوج میں عورتیں بھی ہوں گی۔ آپ کوشش کریں، دعا کریں، مولا ہمیں قبول کر لیں، ہم جھاڑو پوچھا کر دیں گے، ہم صفائی کر دیں گے، کھانا پکا دیں گے، برتن دھو دیں گے، آپ کی فوج کے لیے لکھت پڑھت کر دیں گے، کوئی پریزنٹیشن بنا دیں گے، جو بچیاں کمپیوٹر جانتی ہیں ہم یہ بنا دیں گے، ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کام کر دیں گے، یہ عورتیں بھی ہوں گی۔ اچھا انیشل لشکر تو یہ ہے، اس کے بعد 10 لاکھ کا لشکر جائے گا، اور کیا بادلوں کی سواری کی طرح آواز آئے گی، کچھ لوگ بستروں سے اٹھا لیے جائیں گے، ہر شخص اپنی زبان میں وہ آواز سنے گا۔ آپ خانہ کعبہ کی پشت سے کمر لگا کر جو ہے وہ وہاں سے ظہور فرمائیں گے، اور جبریل امین آواز دیں گے جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اور اس کے بعد جب پھر جوخ در جوخ مومنین جائیں گے اور عورتیں بھی جائیں گی۔ جب 10 لاکھ کا لشکر جائے گا اس میں پھر ہزاروں عورتیں ہوں گی اور وہ اپنا کردار ادا کریں گی۔ تو دیکھیں قرآن حکیم جو خطاب ہے نا یا ایھا الذین آمنو، اس میں عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں۔ کوئی نہ یہ سمجھے کہ یہ جو ترجمے کر دیے نا اے ایمان والو، تو بھائی یہ کیوں نہیں کیا اے ایمان والیو، یہ بھی تو کرو نا۔ جب تک یہ قلم مردوں کے ہاتھ میں رہیں گے نا میرے اور آپ کے مراتب کو گھٹایا جاتا رہے گا، یہ بے فکر رہیں۔ اللہ کا منشا یہ نہیں ہے، اہل بیت کا منشا یہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی خواتین ہمارے سامنے مشعل راہ ہیں، شہزادی زینب ہمارے لیے، شہزادی سیدہ ہمارے لیے، دربار میں جا کے فدق کا خطبہ عطا کیا تھا بی بی نے، خطبہ فدق کو ام نہج البلاغہ کہا جاتا ہے۔ یزید کی سلطنت کے لرزہ طاری کر دیا تھا بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے، اور میرے امام رضا علیہ السلام کی بہن بی بی معصومہ قم نے، کہ جس طرح بی بی زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے ساتھ نکلی تھی، اسی طرح بی بی معصومہ قم 3 سال ولی عہدی رہی ہے، صرف 3 سال۔ 3 سال کے بعد تو زہر دے دیا تھا۔ بس اب میں مصائب کی طرف آتی ہوں۔ مامون نے زہر دے دیا تھا۔ اب دیکھیں اس زمانے میں تو کمیونیکیشن کا یہ والا نظام تو تھا نہیں۔ بی بی معصومہ قم اپنی بھائی کی تلاش میں نکلی ہیں، ان کو پتا تھا کہ مکار نے فوجیں بھیج کے میرے بھائی کو بلایا ہے۔ آپ نکلی ہیں، بی بی اپنے بھائی کی تلاش میں نکلی ہیں۔ بی بی معصومہ قم اپنے والد کی بہت قابل خاتون تھی کہ سوالوں کے جواب آپ دیا کرتی تھیں۔ ساوا کے مقام پر جب آپ پہنچی ہیں، قم کے مقام پر، وہاں بیمار پڑ گئیں، تو وہاں کے ایک مومن نے، قمی جن کا کہا جاتا ہے، وہ بی بی کو اپنے گھر لے گئے، وہاں بی بی کا حجرہ تعمیر کیا، چند دن بی بی نے وہاں عبادت کی، اس کے بعد بی بی کا وہاں انتقال ہو گیا، اور وہیں بی بی کا وہیں مقبرہ ہے۔ اور آج بی بی معصومہ قم کا جو مقبرہ ہے، ان کا جو روضہ مبارک ہے، کہا ہے اہل بیت نے کہ شہزادی سیدہ کا روضہ واضح نہیں ہے، شہزادی سیدہ کے روضے پہ تو ان ملعونوں نے بلڈوزر چلا کے اس کو گرا دیا تھا، اور ان ملعونوں نے نشانیاں مٹا دی تھی اہل بیت کی، جنت البقیع میں شہزادی کے روضے کو باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ فرمایا معصومہ قم کے پاس جاؤ، یہ ایسے ہی ہے جیسے شہزادی سیدہ کی زیارت ہو، ہے معصومہ فاطمہ، ان کا نام بھی فاطمہ معصومہ قم ہے، اور ان کی زیارت کے جنت کا جو ہے بشارت دی گئی ہے۔ بی بی معصومہ قم اپنے بھائی کی یاد میں نکلی تھیں، اور کس طرح ملعون نے ایک دن انگوروں میں زہر دیا، امام کو اپنے پاس بلایا، جب دیکھا کہ امام کا وجود اب برداشت نہیں ہو سکتا، مامون نے امام کو زہر دینے کی ٹھانی، حضرت کے خون سے رگ حاکم نے اپنے ہاتھ انگور
انگور کے وہ زہر سے شہادت امام کی، خود بھی کھا لیے کچھ انگور جو صاف تھے۔ امام نے کہا کہ جنت کے انگور اس سے بہتر ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ کہنے لگا آپ مجھ پہ شک کرتے ہیں کہ کیا میں نے آپ کو زہر دیا؟ کھائیے، تناول فرمائیے۔ امام نے 2-3 دانے تناول فرمائے، اٹھ کے جانے لگے۔ کہا کدھر جا رہے؟ فرمایا جہاں تو نے بھیجا ہے۔ اپنے گھر تشریف لائے، ابا سلط سے کہا دروازہ بند کر دو۔ 3 دن زہر کے حالت سے تڑپتے رہے امام، تڑپتے رہے۔ ایک دن دیکھا، تیسرے دن ایک چاند سا شہزادہ، تمام دروازے بند ہیں مگر وہاں کھڑا موجود ہے۔ ابا سلط نے کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں محمد تقی مدینے سے آیا ہوں اپنے بابا کے لیے۔ کہا سارے دروازے بند تھے، آپ کہاں سے آئے؟ فرمایا ہم حجت خدا ہیں، ہمیں دروازوں کی ضرورت نہیں۔ امام نے جب امام کی روح قفس انصری سے پرواز کی، امام محمد تقی نے غسل دیا، کفن پہنایا، اور حجرے کی چھت شق ہوئی۔ امام کا جنازہ پرواز کر گیا آسمان کی طرف۔ ابا سلط نے کہا مولا ابھی مامون آتا ہوگا، میں اسے کیا جواب دوں گا؟ کہا اطمینان رکھو، ابھی واپس آ جاتا ہے۔ حاملان عرش کو زیارت کرنی تھی، تھوڑی دیر میں جنازہ واپس آ گیا۔ مامون نے مکر و فریب سے اپنا گریبان چاک کیا، اپنا سر پیٹتا ہوا دوبارہ غسل و کفن کرایا ولی عہد کی حیثیت سے، اور شاندار جنازہ اٹھایا۔ ہارون رشید کے سرحانے امام دفن ہوئے۔ مامون نے بہت چاہا تھا کہ پائتی دفن ہو، لیکن امام وصیت کر گئے تھے۔ یہاں مجھے کہا گیا ہے کہ علی اکبر کے مصائب بھی بیان کروں۔ ہائے وہ شہزادہ جس نے کربلا کے میدان میں اذان دی، فجر کی اذان دی، اور جو امام نے جب وہ رخصت ہو رہے تھے، امام نے فرمایا پروردگار اب میں تیری راہ میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں تیرے نبی کے مشابہ، جب ہم تیرے نبی کی زیارت کرنا چاہتے تھے اس شہزادے کی زیارت کر لیتے تھے۔ علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہیں کہ پیچھے پیچھے قدموں کی آہٹ سے مڑ کر دیکھا، بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے تھے۔ علی اکبر کاش تمہارا کوئی تمہارے جیسا بیٹا ہوتا تو تمہاری کیا حالت ہوتی۔ ہائے مولا گھٹنیوں کے بل میدان کربلا جب آواز آئی السلام علیکہ یا بتا، گھٹنیوں کے بل میدان کربلا میں، اے عرض کربلا میرا دل بھر کدھر گیا، اے دشت نینوا علی اکبر کدھر گیا، نکلا ہوں میں شہید پسر کی تلاش کو، دکھلا مجھے میرے در یکتا کی لاش کو۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے دل و دماغ، ہمارے اذہان کو نور اہل بیت سے روشن فرما، ہمیں اہل کوثر میں سے قرار دے، اہل تکاثر میں سے نہ قرار دے۔ پروردگار ہمیں صحیح منتظرین امام میں شامل کر، اور ہمیں ان کی فوج میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل کرنا۔ ماتم حسین۔